دی ہے، باقی رکھنا ہمارا کام ہے۔ خدا نے عشق حسین ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے، اس عشق حسین کو باقی رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ کس حد تک کون انسان محبت حسین کا کہاں تک حق ادا کرتا ہے، یہ ہر انسان خود جانتا ہے۔ اور محبت کا ایک گہرا تعلق معرفت سے ہے۔ محبت کا ایک گہرا تعلق معرفت سے ہے۔ جوانوں کے میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی محبت بڑھتی جائے گی، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی محبت بڑھتی جائے گی۔ جملہ پھر کہہ رہا ہوں، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی محبت بڑھتی جائے گی، اور جب عشق حسین اپنے معراج میں پہنچ جائے گا تو جنت دور ہو جائے گی، محبت روز عاشور تک پہنچا دے گی۔ اگر فقط دعویٰ ہوتا یا صحاب حسین جنت کے لیے گئے ہوتے تو پھر شب عاشور اصحاب حسین کو چلے جانا چاہیے۔ اگر جنت کے لیے گئے ہوتے تو شب عاشور اصحاب حسین کو چلے جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب عاشور کو جنت مل گئی تھی، اور جنت بھی کسی عام انسان نے نہیں دی تھی، حسین نے دی تھی۔ جنت بھی کسی عام انسان نے نہیں دی تھی، جنت حسین نے دی تھی۔ جنت مل جانے کے باوجود روز عاشور تک اصحاب حسین کا حسین کے ساتھ باقی رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کربلا تک آئے تھے۔ جنت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ رضا امام کے لیے آئے تھے، خدا کی رضا کے لیے آئے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ عشق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے، جس محبت کو دولتوں کے عوض نہیں خریدا جاتا بلکہ نیتوں کے عوض خریدا جاتا ہے۔ حسین یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے کتنا کیا ہے، حسین یہ دیکھتے ہیں تم نے کیسا کیا ہے۔ حسین یہ دیکھتے ہی نہیں تم نے کتنا کیا، حسین یہ دیکھتے ہیں تم نے کس کے لیے کیا۔ اور میں دلیل دے رہا ہوں یہاں سے آج، حسین یہ دیکھتے ہیں تم نے کس کے لیے کیا۔ اور اگر عمل خالص ہوگا، عمل فقط ذات حسین کے لیے ہوگا، تو یاد رکھیے گا ممکن ہے کہ جسم یہیں رہ جائے، روح کربلا پہنچ جائے۔ دلیل ہے میرے پاس، ممکن ہے جسم یہیں رہ جائے، روح کربلا پہنچ جائے۔ ایک ضعیفہ ہے کسی موضع میں، کسی بستی میں، اس کے دل میں فقط ایک شوق ہے کہ کسی طریقے سے حسین کے روضے کی زیارت کرنی جائے، اور جو تھوڑا جذبات پہ کنٹرول کریے گا، فقط ایک نیت ہے کہ حسین کے روضے کا دیدار کیا جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سال اسی بستی کے کچھ لوگ زیارت پہ جانے لگے، اور جب وہ لوگ زیارت پہ جانے لگے تو اس بڑھیا کے گھر بھی آئے، سنا تمہارے دل میں شوق ہے کربلا کا، تم بھی کربلا جانا چاہتی ہو؟ کہاں جانا تو چاہتی ہوں، کہ جانا چاہتی تو ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا دیکھو ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم کربلا تک جا سکیں، جب اللہ دے گا تو ہم چلے جائیں گے، لیکن نیت خالص ہے، نیت خالص ہے۔ ابھی پورا قافلہ کربلا گیا، اور جب کربلا سے واپس یہ قافلہ آیا تو اپنے گھروں کو نہیں گیا، بھوڑیا کے گھر آیا، اور آ کر کے بھوڑیا سے کہتا ہے کہ جب کربلا جانا ہی تھا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ توجہ کریے گا، جب کربلا جانا ہی تھا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ میں کیا مطلب، میں تو کربلا گئی ہی نہیں۔ اب الگ الگ لوگوں نے بتانا شروع کیا، ہم نے تم کو مولا کے حرم میں دیکھا ہے، ہم نے تم کو غازی کے حرم میں دیکھا ہے، ہم نے تم کو فرات پہ دیکھا ہے، ہم نے تم کو روزہ دیکھا ہے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ جگہ بتائی، بڑھیا حیرت میں ہے، میں تو کربلا گئی نہیں، ان لوگوں نے دیکھا کیسے؟
آخر جب وہ لوگ حیران ہوئے تو پوچھ رہے بتاؤ کرتی کیا ہو؟ اور جو میں نے کہا تھا کہ حسین فقط نیت دیکھتے ہیں، کرتی کیا ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرتی، کہا کچھ تو خاص ضرور کرتی ہو، کہا فقط ایک کام کرتی ہوں، جب روز سونے کا ارادہ ہوتا ہے تو بامیہ خانہ یعنی گھر کی چھت پہ جاتی ہوں اور کربلا کرو کر کے فقط ایک بار کہتی ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور جو کہیے گا فقط ایک بار کہتی ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اگر خلوص نیت کے ساتھ فقط ایک سلام بھی بھیج دیا جائے تو حسین صلاحیت رکھتے ہیں جس میں ہی رہ جائے روح کربلا تک پہنچ سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس راہ میں معرفت ہو، یاد رکھیے گا اگر معرفت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آ گئے تو یہ دربار بہت قریب دربار ہے، یہ دربار بہت صحیح دربار ہے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان امام حسین کی 57 سالہ حیات کا مطالعہ کرے، اور جو جملے ضروری نہیں کہ انسان امام حسین کی 57 سالہ حیات کا مطالعہ کرے، فقط امام حسین کے 2 دن پہ غور کر لے، حسین سمجھ میں آ جائیں گے۔ 2 دن کون سے؟ جس دن دنیا میں آئے ہیں، جس دن دنیا سے گئے ہیں، اور جو گا جس دن دنیا میں آئے ہیں، جس دن دنیا سے گئے ہیں، مولانا آخر ان 2 دنوں میں ایسا کیا ہے کہ ہمیں حسین سمجھ میں آ جائیں گے؟ ذرا غور تو کرو، جس دن دنیا میں آئے فردوس جیسے معصوم فرشتے کو بالوں پر عطا کیا ہے، جس دن دنیا سے گئے ہیں ان کو علیہ السلام بنا کر کے گئے۔ شرط یہ ہے کہ معرفت ہو، بس شرط یہ ہے کہ خلوص پایا جائے، بس شرط یہ ہے کہ عمل جو بھی ہو فقط حسین کے لیے ہو، فقط حسین کے لیے۔ اگر ایک سلام بھی خلوص کے ساتھ بارگاہ حسین میں بھیجا جائے گا تو حسین اسے بھی قبول کرے گا۔ توجہ کریے گا، یہ کربلا جس پہ ہم آنسو بہاتے ہیں، یہ کربلا جس پہ ہم روتے ہیں، یہ کربلا جو غم کا ایک سما ہے، یہ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ فقط ایک جملہ ذکر کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع پہ۔ یہ کربلا کوئی سانحہ واقعہ، حادثہ یا اتفاقاً رونما ہونے والا کوئی قضیہ نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ شے ہے جسے حسین نے تعمیر کیا ہے۔ یہ جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، کربلا وہ جگہ ہے جسے حسین نے تعمیر کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فقط ایک دلیل آج کی مجلس میں سنیں۔ جب کوفے سے مسلسل 18,000 خطوط آئے، خط کا عنوان کیا تھا؟ مولا آ جائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ امام نے ان تمام خطوط کے جواب میں جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ کوفے۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، نتیجہ کیا ہوا؟ بڑے اختصار میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب ابن زیاد پہنچا، 18,000 نے بے وفائی کر دی، سب کے سب ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا، اب چلیے کربلا۔ حسین ابن علی کا قافلہ کربلا پہنچا، یزیدی فوج آنا شروع ہوئی۔ جناب زینب نے امام حسین سے سوال کیا، بھیا کیا آپ کسی کو نہیں بلائیں گے؟ توجہ کریے گا، کیا آپ کسی کو نہیں بلائیں گے؟ امام نے کیا جواب دیا؟ فقط ایک خط لکھا ہے۔ کس کو لکھا؟ جناب حبیب ابن مظاہر کو۔ اب سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے جناب حبیب کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفے کے۔ حسین چاہتے مدینے سے کسی کو بلا لیتے، حسین چاہتے مکے سے کسی کو بلا لیتے، حسین چاہتے عراق سے کسی کو بلا لیتے،
حسین چاہتے شام سے کسی کو بلا لیتے، مولا جس شہر میں 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت توڑی ہے اسی شہر سے حبیب کو کون بلا رہے ہیں؟ جملہ بدلو، جس شہر کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے اسی شہر کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ مدینے سے کسی کو بلا لیں، شام سے کسی کو بلا لیں، عراق سے کسی کو بلا لیں، مکے سے کسی کو بلا لیں، یہ کوفے کا ہی انتخاب کیوں؟ یہ کوفے کا ہی انتخاب کیوں؟ حبیب کو کوفے سے ہی کیوں بلا رہے ہیں؟ عجب میں امام حسین کی آواز ہے، میں اسی کوفے سے حبیب کو بلا کر کے زمانے والوں کو سبق دے رہا ہوں کہ بے وفاؤں کے شہر میں بھی تم اپنا کردار اتنا بلند کر لو کہ جب امام وقت بلانا چاہے تو بے وفاؤں کے شہر سے بھی تمہارا ہی انتخاب کیا جائے۔ حبیب چلتے تھے بچپن میں جب حسین کے ساتھ تو سر پہ ڈالتے جاتے تھے خاک پائے حسین۔ نعرہ حیدری